ہے میں اس کو جس سہولت کے لیے، جس آسائش کے لیے وہ تب و دو کرتا ہے، میں اسے آسانی سے جینے نہیں دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس چند روپے پیسے ہو تو پھر سکون میسر آئے گا۔ پچھلے سال آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، ہمارے ملک کے ایک مشہور ایک سیاسی شخصیت تھے، ان کے بھائی جن کے بارے میں ارب پتی کہا جاتا ہے، جس نے خودکشی کر لی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو، اگر مال پیسے کی بنیاد پہ سکون میسر آتا تو کبھی وہ ارب پتی انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرتا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، کوئی پرانی بات میں نہیں کر رہا۔ کم سے کم ارب پتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا یہ دنیا میں۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر، نابینا بنا کر ہم اسے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ، دنیا میں میں بصارت والا تھا، بینائی والا تھا، دنیا میں میری بصارت ٹھیک تھی، میری بینائی ٹھیک تھی، آج مجھے اندھا اور نابینا کیوں مجھے اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، تو نے سننے کے بعد ان آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی اسی جرم کی پاداش میں بلایا جا رہا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے زور آور کام مردوں کی ذمہ داری میں دی، ذوق آور کام عورتوں کی ذمہ داری میں دی، اور جب تک عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی، دنیا میں بڑے بڑے سپاہ سالار، جرنیل، محدث، فقیہ، عالم پیدا ہوتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کی جنگی مہارتوں کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اقیمت النساء ان یلدن مثل خالد، عورتیں بانجھ ہو چکی ہے خالد جیسے انسانوں کو پیدا کرنے سے۔ جب عورتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی، دنیا میں امام ربیعۃ الرأی اس کی تربیت اس کی مانگ کرتی ہے، ان کے شاگرد امام مالک امام دار الہجرہ، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے بھی ان کی والدہ کھڑی نظر آتی ہے۔ امام مالک کے شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کی بھی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ نظر آتی ہے۔ امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے ان کی والدہ نظر آتی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کے مصنف ہے،
ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں نظر آتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے باپ دنیا سے ان کی بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت کر گئے تھے۔ کب؟ جب عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی۔ لیکن عورت اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مردوں کی ذمہ داری، مردوں کی حدود میں کب داخل ہوئی؟ مردوں کی غلط رویہ کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے۔ آج بھی کسی بھی نوجوان سے پوچھ لے، شادی جی میں نے پڑھی لکھی خاتون سے کرنی ہے، وجہ تاکہ میرے بچوں کی تربیت ہو۔ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، آپ کے بچے یتیم ہوں گے، وہ دوسروں کی بچوں کی تربیت ضرور کرے گی۔ ماں باپ دونوں لگے ہوئے ہیں بچوں کے اور روشن مستقبل کے لیے کام پہ، اور بچوں کی تربیت کون کرتی ہیں؟ ماسی، جاہل ماسی۔ ایک ماں ہے جو محسوس کرتی ہے میں نے بچے کے جسم کے کس حصے پہ ہاتھ کو نرم رکھنا ہے، کس حصے پہ ہاتھ کو سخت رکھنا ہے، کس حصے پہ ہلکی ہاتھ رکھنا ہے اور کس حصے پہ ہاتھ کو تھوڑا ہلکا رکھنا ہے، اور کس حصے پہ ہاتھ کو تھوڑا وزن کے ساتھ میں نے رکھنی ہے۔ ایک ماں سمجھتی ہے، لیکن بدقسمت